اللہ تعالیٰ نے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے سرپرستوں کو مخاطب کر کے فرمان جاری کیا ہے کہ اپنے غیر شادی شدہ نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی شادی کر دو، اور وہ غلام جو تمہارے غلام ہیں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، بیوہ ہوں یا شادی شدہ ہوں، نوجوان آزاد جو غلام نہیں ہے، اس میں بیوہ بھی شامل ہے، غیر شادی شدہ کنواری لڑکیاں بھی شامل ہیں، اور جن کی پہلے شادی ہوئی تھی، بیوی کو طلاق ہو گئی یا فوت ہو گئی، یا خامند نے طلاق دے دی یا خامند فوت ہو گیا، جو کوئی بھی معاشرے میں غیر شادی شدہ ہے، ان کے سرپرستوں کو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان کی شادیاں کر دو، اور وہ غلام باندیاں جو تمہاری ملکیت ہیں، ان میں سے بھی جو اہل ایمان ہے ان کی شادیاں کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ لوگ فقیر ہیں، غریب ہیں، صاحب استطاعت نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، علیم خوب علم والا ہے، علیم ہے۔ اور فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور وہ لوگ، یہی نوجوان یا غیر شادی شدہ لوگ، لڑکے لڑکیاں، اگر کسی وجہ سے شرعی عذر کی بنا پر نکاح نہیں کر پاتے تو انہیں پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان غیر شادی شدہ لوگوں کو، لڑکوں لڑکیوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، وہ ذمہ داری ان کے سرپرستوں کی تھی، اب یہ ذمہ داری ان کی بذات خود اپنی ہے کہ کسی بھی وجہ سے اگر کسی لڑکی کی شادی اس کے سرپرست نہیں کر پائے، یا کوئی مرد اپنی شادی نہیں کر پایا، تو سب کے لیے یہ حکم ہے جب تک شادی نہ ہو پاک دامنی اختیار کرو۔ حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان سب کو غنی کر دے، کسی کا محتاج نہ چھوڑے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں، یہ خطاب تمام مردوں اور عورتوں کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہیں۔ من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو شخص بھی شادی کی استطاعت رکھتا ہے، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ سب سے زیادہ نظروں کو جھکانے والی چیز، نظروں میں حیا اور عفت پیدا کرنے والی چیز شادی ہے، اور سب سے زیادہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی چیز شادی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے شادی نہ کر پائے تو پاک دامنی اختیار کریں، اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ انہیں غنی نہ کر دے، ان کی یہ محتاجی دور نہ کر دے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک دامنی کی تفسیر فرما دی ہے، طریقہ بتایا ہے کہ یا تو شادی کر کے پاک دامنی اختیار کرو، اور جب تک کسی وجہ سے شادی نہیں کر پاتے تو روزے رکھو۔ فعلیہ بالصوم، یعنی جس نوجوان لڑکے یا لڑکی کی شادی نہیں ہو پائی کسی بھی وجہ سے، فعلیہ بالصوم، اس کے لیے ضروری ہے روزہ، وہ روزہ رکھے۔ روزہ یعنی ماہ رمضان کے روزے تو فرض ہی ہیں، اس کے علاوہ نفلی روزے رکھے۔ پیر جمعرات کا روزہ مسنون ہے، یہ بھی رکھے، ویسے بھی رکھے، لگاتار بھی رکھ سکتا ہے، ہفتہ 2 ہفتے، ایک چھوڑ کر ایک دن، ہفتے میں 1-2 رکھ لیے، بغیر کسی تعین کے رکھ لیے، یا سنت کے مطابق پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیا، چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیا۔ جو نفلی روزے آتے ہیں، عاشورہ، عرفہ کا روزہ، ان کو جانے نہ دیا۔ بہرحال روزے اس کے ذمے ہیں کہ وہ روزے رکھے جب تک شادی نہیں کر پاتا۔ صحابہ کرام تو شادی کے بعد بھی روزے رکھتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ مدینہ میں سارا سال ہی ماہ رمضان ہے، سحری ہو رہی ہے، رات کی نماز پڑھی جا رہی ہے، افطاری ہو رہی ہے، اور ماہ رمضان تو ابھی بہت دور ہے۔ دعائیں کر رہے ہیں، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ میں رمضان نصیب فرما۔ تو وہ معاشرہ کتنا پاک دامن ہوگا جس میں ماہ رمضان کے علاوہ روزے اس طرح رکھے جاتے تھے جیسے ماہ رمضان آیا ہوا ہے، اور رات کو نماز اس طرح پڑھی جاتی تھی جیسے تراویحوں میں ہمارے ہاں رونقیں ہوتی ہیں، عام راتوں میں قیام اللیل کیا جاتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کا حکم دیا ہے تمام نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو، اور اس کو تشبیہ دی ہے وجا سے۔ وجا، لفظ وجا جب ہم کسی نر جانور کو خصی کرتے ہیں اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو اس وجا سے تشبیہ دی ہے کہ آپ کی شادی کی جو حاجت ہے اور شہوت کی جو شدت ہے اس کو کم کرنے میں ختم سرے سے نہیں کرتا روزہ، لیکن بندے کو پاک دامن رہنے میں یہ ایک نیک عمل بہت بڑا سبب ہے کہ آدمی کی شہوت میں تخفیف کر دیتا ہے، شہوت پر کنٹرول پانا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے سنا کہ وہ عبادت کے شوق میں کہہ رہے تھے کہ میں تو کبھی شادی کروں گا ہی نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے ان کا رد کیا، برا محسوس کیا، فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے منہ پھیر لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں شادی بھی کرتا ہوں اور راتوں کو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، دن کو روزے بھی رکھتا ہوں۔ تو عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شادی سے منہ پھیر لے آدمی۔ جب عبادت کی وجہ سے شادی سے انکار نہیں کرنا جائز، تو یہ دنیاوی کام یا ایجوکیشن، کوئی تعلیم، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے شادی کو لیٹ کرنے کا۔ چاہے لڑکی کہے یا لڑکا کہے کہ میں شادی مکمل کر لوں، یا ان کے ماں باپ کہیں کہ ہم ان کو پہلے پڑھا لیں، لڑکی یا لڑکا کہے پہلے میں تعلیم مکمل کر لوں پھر شادی کروں گا، مجھے کوئی شوق نہیں، یہ سب بے تکی باتیں ہیں، ناجائز باتیں ہیں، ان کا کوئی بہانہ نہیں ہے
کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ دلائل اس بات پر قائم ہیں کہ شادی کرنے کے بعد ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی اپنی بہترین زندگی کا سفر جاری کرتے ہیں اور معاشرے میں نکھار آتا ہے۔ شادیوں کا لیٹ ہونا، اس کی وجہ سے معاشرے میں نفسیاتی مریض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ حضرات گرامی، یہ سورۃ نور کی 32 نمبر آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کے سرپرست اور غلام باندی اور باندیوں کے مالکان کو مخاطب کر کے حکم دیا ہے، اور پھر بذات خود غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکیوں کو مخاطب کر کے پاک دامنی کا حکم دیا ہے کہ جب تک شادی نہ ہو پاک دامنی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، جانتا ہے تمہاری حاجات کو، تمہاری مجبوریوں کو۔ حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، اپنے فضل و کرم سے ان سب کو اللہ غنی کر دے گا۔ پاک دامنی اختیار کرو، شادی کی استطاعت ہے تو شادی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی بنیاد پر غنا کا وعدہ کیا ہے قرآن میں، اور اسی طرح اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ شادی، لڑکی کی شادی خاص طور پر جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، کہ لڑکی کا نکاح اس کے سرپرست کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، ہے ہی نہیں، نکاح ہی نہیں ہے۔ اور اس پر ائمہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام کا موقف کثرت سے نصوص موجود ہیں، حتیٰ کہ امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ وَإِنْ كَانَتْ شَرِيفَةً فَلَا وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ دَنِيئَةً جَازَ لَهَا تَزْوِيجُ نَفْسِهَا۔ اگر کوئی عورت دنیئہ، مطلب ہماری لینگویج میں کمینی اور گھٹیا قسم کی عورت ہے تو وہ بغیر سرپرست کے شادی کر لے، اور اگر عزت دار عورت ہے، یہ امام مالک کا فرمان ہے، فلا، ہرگز وہ اپنے آپ کی خود شادی نہیں کر سکتی۔ ہاں، وہ عورت جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے معاشرے میں، اکیلی ہے، تو اس کا سرپرست سلطان ہے، حاکم ہے، قاضی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے محفوظ رکھے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم فرج ہم المہمومین من المسلمین ونفس کرب المکروبین من المسلمین واقض الدین عن المدینین من المسلمین۔